نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائم حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذني۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، پس کہا گیا کہ وہ شخص صبح تک جو ہے وہ سوتا رہتا ہے اور صبح کے وقت اٹھ کے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں یورین جو ہے وہ کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت 1144 میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے فجر کی نماز کی اہمیت کو عیاں کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں وہ اصل میں شیطان کی بات مانتے ہیں۔ کانوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کے کانوں میں پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ شیطان کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کان میں یورین کرنا یعنی شیطان جو ہے ان کو اتنا ناکارہ تصور کرتا ہے، ان کے ساتھ یعنی وہ مذاق کرتا ہے، ان کو وہ بدترین خیال کرتا ہے، تو اس لیے شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ جس نے ایک اور حدیث میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرے لگا دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پھونک مارتا ہے، ہر گرہ میں پھونک مار کر کہتا ہے کہ ابھی رات طویل ہے، لیل طویل فرقد، بس سویا رہے۔ تو جو لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے، فَنِسْتَيْقَظَ، بس اگر وہ بیدار ہو جائے، فَذَكَرَ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرے، انحلت عقدہ، تو ایک گرہ جو کھل جاتی ہے۔ یعنی شیطان نے جو 3 گریں لگائی ہوتی ہیں نیند کی گریں، ان میں سے ایک گرہ جو کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ، پس اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ جو وہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى انحلت عقدہ، اگر پھر وہ نماز پڑھے تو تیسری گرہ جو وہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو صبح کے وقت پھر وہ چاقو جو بند رہتا ہے، اور اگر وہ سویا رہے تو پھر وہ سست ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1142 میں جو اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو شیطان کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی مسلمان جو صبح نماز کے لیے نہ اٹھے۔ تو ہم نے شیطان کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی جو بات ماننی ہے۔ اقبال نے اسی لیے یہ بات کہی کہ کس کے درگراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تباہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تمہیں کہو یہی آئین وفاداری ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں کہ جس میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خواب کا تذکرہ کیا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، مجھے بیت المقدس لے گئے، وہاں سے عالم بالا کی سیر کرائی، تو وہاں پر آپ نے ایک مشاہدہ کیا کہ فرشتہ جو ہے ایک شخص کے پاس آتا ہے جو لیٹا ہوا ہے اور اسے سر پہ پتھر مارتا ہے، یسلق رأسہ بالحجر، کہ اس کا سر جو ہے وہ پتھر سے کچلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ جو کچلا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، کہ اللہ نے اسے جو ہے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ اس سے غافل رہا، وَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور وہ صبح کے وقت اور وہ فرض نماز کے وقت جو سویا رہا، یعنی وہ فرض نماز کے وقت نہیں اٹھتا تھا۔ تو یہاں سے بھی فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی فرض نماز ہو، اس کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ صبح کے وقت جو ہے وہ یا کوئی بھی نماز ہو اس وقت جو اٹھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بات آئی
کہ وہ لوگ جو دائمی تارک الصلاۃ ہیں تو وہ نماز جو ہے ان کے لیے ان کا حشر یعنی قیامت والے دن اس طرح ہوگا کہ وہ قارون فرعون اور حامان کے ساتھ ہوں گے، جس میں مسند احمد بن حنبل میں مسند احمد میں جس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے، جس طرح سر کا جو پتھر سے کچلنا اور اسی طرح شیطان کو اس کے ساتھ مذاق کرنا اور 3 گرے لگا دینی، تو ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، بلکہ صبح کے وقت اٹھ کے جو ہے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات جو ہے وہ قیام کیا۔ تو جو لوگ مومنین ہوتے ہیں ان کی تعریف قرآن کریم نے بھی کی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو جو ہے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جو ہم رزق دیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے وہ جنت رکھی ہے کہ جس کے بارے میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، نہ ہی کسی کے دل میں جو ہے خیال پیدا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو تھے انہوں نے رات کو جو وہ تقسیم کیا ہوا تھا کہ رات کے اس حصے میں ہم نے جو ہے عبادت کرنی ہے۔ کبھی وہ رکوع میں رات گزار دیتے، کبھی سجدے میں رات گزار دیتے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ کفار کے معاملے میں تو سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع میں اور سجدے میں، یعنی ان کے چہروں پہ سجدے کے نشانات بھی ہیں، یعنی ان کے چہروں پہ نورانیت ہے۔ تو ہمیں بھی یہ 5 وقت کی نماز جو پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنا ایک اہم عمل ہے۔ ترمذی شریف کی ایک جامع ترمذی میں ایک جو ہے وہ روایت ہے جس میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ اسی طرح نماز جو ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کریں، اور اگر 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر آپ اسے ماریں۔ تو شروع سے اگر یہ عادت پڑ جائے تو پھر ساری زندگی جو ہے نماز پڑھنے کی عادت جو ہے وہ قائم رہتی ہے، کیونکہ پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور جب دن کی ابتدا ٹھیک طریقے سے ہو جائے، دن کی ابتدا نماز سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو، تو پھر سارا دن جو صحیح گزرتا ہے۔ تو کس کے درگراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شیطان کے حملوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اس حدیث سے واضح ہوگا کہ شیطان ہمارا کتنا کھلم کھلا دشمن ہے، اور کس طرح وہ ہم پہ حملے کرتا ہے، اور وہ ہماری خرابی چاہتا ہے، ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، بلکہ اللہ کی بات ماننی چاہیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ویڈیو سننے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔